الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم واجب الاحترام اور معزز سامعین، آج مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان میں علماء کا کیا کردار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، آج جس جگہ پر جس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ بیٹھ کر یوم آزادی منا رہے ہیں، یہ بہت سے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں میرے اور آپ کے اکابر اسلاف اور عوام الناس نے اس پاکستان کی حصول کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے۔ بلکہ صغیر کی تحریک آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک علماء حق نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ ایک ایسا روشن باب ہے جو آنے والی نسل کے لیے مینارہ ہمت ہے۔ بالخصوص وہ ستارہ جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنا کردار پیش کیا ہے، ان میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، صاحب آراء و سنن مولانا ظفر احمد عثمانی، جانشین شیخ الہند مولانا رشید احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی، یہ اکابر علماء کرام نمایاں ہے۔ میرے دوستوں، آئیے ہم اپنے عرض پاک وطن پاکستان کو مستحکم کریں۔ عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمات طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ الرحمن کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماں بہن کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان قائد اقبال کی خواب کی تعبیر، یہ پاکستان علماء کرام